بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے زخم جو سے ہیں اور تازہ ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو سی ہیں وہ سامنے آتی جاتی ہیں۔ آج میں بات کروں گا 16 دسمبر 1971 کی، جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ایک گہری سازش تھی جو پاکستان کے خلاف بنی گئی، جس میں اپنے بھی شامل تھے اور پرائے بھی شامل تھے۔ یہ ایک ایسا کھیل تھا کہ جو خود غرضی سے بھرا ہوا کھیل تھا، اور اس وقت کے خود غرض حکمرانوں نے صرف اور صرف نفرت کی آگ کے اندر یہ ایک سارا کھیل کھیلا، اور جس سے ہمارا پیارا ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ جو ہمارے بھائی تھے مشرقی پاکستان کے، جو بنگالی بھائی تھے، وہ ہم سے جدا ہو گئے، اور ایک ایسی نفرت پیدا ہوئی کہ ہم ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن ہو گئے، اور ہم نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ایک دوسرے کو مار دیا ہم نے، جس کی تعداد لاکھوں میں آتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت شروع ہوا 1970 میں، جب عام انتخابات ہوئے اور دو بڑی پارٹیاں کھل کے سامنے آئیں، جس میں عوامی لیگ جو سی تھی، جو مشرقی پاکستان میں الیکشن جیتی، جس نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے حساب سے ووٹ اور سیٹس کے حساب سے سب سے زیادہ سیٹیں لی۔ یقیناً وہ حکومت بنانے کے حقدار بھی بنتے تھے۔ اور دوسری طرف پیپلز پارٹی، جس کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو کر رہے تھے، انہوں نے پنجاب میں اور سندھ کے اندر اکثریت حاصل کی، اور وہ اس قابل تھے کہ وہ پاکستان کے مغربی پاکستان کے علاقے میں دو صوبوں میں حکومت بنا سکتے تھے۔ لیکن مین حکومت جو بنتی تھی پورے پاکستان کی، وہ مشرقی پاکستان کی وجہ سے بنتی تھی، اور مجیب الرحمان کو وزیر اعظم بنانا چاہیے تھا۔ الیکشن ہوئے، الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی، لیکن یحییٰ خان نے جو اجلاس کی تاریخ تھی اس کو ملتوی کر دیا، اور ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے ملتوی کر دیا، جس سے مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے، اور اتنے ہنگامے شروع ہوئے کہ لوگ نفرت کرنے لگے مغربی پاکستان کے لوگوں سے۔ کافی لوگ کا قتل ہوا، بہت زیادہ۔ جہاں پہ بھی اردو اسپیکنگ دیکھتے تھے، لوگ مارتے تھے کہ شاید یہی لوگ ہیں، اردو اسپیکنگ ہو، پشتو ہو، جو بھی ہو، مغربی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع ہو گئی، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، آگے لگائی گئی۔ کیونکہ یہ تاریخ، یہ جو کھیل تھا، یہ مارچ کے مہینے میں شروع ہوا، اور وہ بڑھتا چلا گیا، اور کیونکہ ایک سازش کا حصہ تھا کہ انڈیا نے اپنے مکتی بانی اور اپنے جو گوریلاز تھے مشرقی پاکستان میں بھیج دیے گئے، اور اس کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو گئی کافی زیادہ۔ جب حالات قابو سے باہر ہو گئے تو نہیں، لیکن اس سے پہلے جو تھا کہ جب وہاں کے اس وقت کے جو کمانڈر تھے، اس صاحبزادہ یعقوب خان جو تھے، مشرقی پاکستان کی کمانڈ ان کے ہاتھ میں تھی۔ مشرقی پاکستانی کمانڈ جو تھی صاحبزادہ یعقوب کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے اس کو استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ ناانصافی سمجھتے تھے کہ یہ جو آپ نے اجلاس کی تاریخ دی ہے اور اس کو ملتوی کر دیا، جس سے یہ مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے اور توڑ پھوڑ شروع ہو گئے، اور توڑ پھوڑ کے ساتھ ہی آزادی کی تحریک کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر سونے پہ سہاگا کیا ہوا کہ مغربی پاکستان سے یحییٰ خان نے صاحبزادہ یعقوب کی جگہ ٹکا خان کو بھیج دیا۔ صاحبزادہ یعقوب ایک کول مائنڈڈ آدمی تھے، جو معاملہ فہم تھے، شاید اگر کچھ عرصہ رہتے تو یہ معاملے کو آسانی سے طے کر لیتے، اور کیونکہ اجلاس ہونا بہت ضروری تھا، جس کے اوپر کئی جو مورخ ہیں اور کئی لوگ جو اس کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا بلنڈر پاکستان نے کیا کہ تاریخ ملتوی کر دی، اور نئی تاریخ بھی نہیں دی۔ یا تو ہوتا نا کہ 15 دن بعد یا مہینے بعد تاریخ دے دیتے کہ جی ہوگا، تو لوگ کول ڈاؤن ہو جاتے۔ انہوں نے اس کی تاریخ بھی کوئی نہیں دی، اور اس کو ملتوی کر دیا، اور اس کے بعد جو سے ہیں انہوں نے ٹکا خان کو مشرقی پاکستان بھیج دیا کہ آپ یہاں پہ امن قائم کریں۔ 26 مارچ کو باقاعدہ ملٹری ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بریگیڈیئر محمد تاج کو اس کی نگرانی کے لیے رکھ دیا، ان کی کمانڈ کے اندر
میں 3 بریگیڈز تھیں جو یہ ایکشن کر رہی تھیں، اور انہوں نے کافی حد تک جو تھا اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی. بہت سارے الزامات جو انڈیا کی طرف سے پروپیگنڈا تھا کہ انہوں نے قتل عام کر دیے، 7,000 جو سے 7,000 طالب علموں کو یونیورسٹی میں مار دیا، یہ جھوٹ کا پلندہ تھا بالکل. جتنی بھی تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ اقبال ہاؤس میں جہاں پہ پاکستان ملٹری کے اوپر فائر ہوا تھا، وہاں پہ جب ریٹرن فائر کیا گیا اس سے 12 افراد جو سے ہیں وہ ہلاک ہوئے. اور ایک دوسرا حال تھا جگت ناتھ ہاؤس، جہاں پہ وہاں پہ بھرپور طریقے سے باقاعدہ مسلح افواج میں مفتی بانی بھی شامل تھے، انہوں نے اٹیک کیا، جہاں پہ 30 کے قریب جو سے تھے وہ لوگ مارے گئے وہاں پہ. اور اس طرح سے تقریباً کوئی لگ بھگ 40 کے قریب جو سے لوگ ہیں ان کی ہلاکتیں وہاں پہ ہوئیں. اور انڈیا نے اس کا پروپیگنڈا کیا کہ 7 لاکھ لوگوں کو مار دیا اور کتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا. یہ سارا کا سارا یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا. اصل میں بات یہ تھی کہ مفتی بانی اتنی تعداد میں وہاں پہ آ گئے تھے کہ انہوں نے جو سویلین ہیں ان کو انہوں نے باقاعدہ اسلحہ دیا اور پاکستان فوج کے خلاف انہوں نے بھڑکایا. بریگیڈیئر محمد تاج صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے امن قائم کر دیا تھا اور 5-6 دن کے اندر لوگ اپنی روٹین پہ آ گئے تھے، بجلی بحال ہو گئی تھی، تمام چیزیں اسکول کالجز کھل گئے تھے اور روٹین بن گئی. لیکن اس کے بعد کیا تھا کہ انڈیا نے پوری بھرپور طریقے سے اندر کارروائی شروع کر دی تھی، کیونکہ ایک نفرت جو سی تھی وہ مغرب پاکستان کے لوگوں کے لیے بڑھ چکی تھی. اور اتنی زیادہ نفرت تھی کہ لوگ جو سے تھے ہر قسم کا بغض نکال رہے تھے، قتل بھی کر دیتے تھے مغرب پاکستان کے لوگوں کو. پھر مجیب الرحمان نے کیا کیا کہ انہوں نے آرمی کا راشن بند کر دیا، دودھ جو چیزیں ہوتی جو آرمی کو کمک جاتی ہے وہ بند کر دیا. بینکوں کے اندر پابندی لگا دی کہ مغربی پاکستان کا آدمی کوئی بھی بینک سے جو پیسے لینے آئے گا تو اس کو 8,000 روپے سے زیادہ نہیں دینے. تو اس طرح سے بہت ساری پابندیاں لگ گئیں اور پابندی کے خلاف ایکشن ہوا اور مجیب الرحمان اسی وجہ سے اریسٹ بھی ہوئے. اور یہ جو سی تھی کارروائی بڑھتی چلی گئی اور ایک جنگ کا سا ماحول رہا بہت سارا. پھر وہ وقت آ گیا کہ جنگ جو سی تھی وہ اصل میں شروع ہو چکی تھی مشرقی پاکستان میں. بارڈرز پہ کم جنگ تھی لیکن بارڈر کے اندر زیادہ جنگ تھی کہ کہیں نہ کہیں سے گوریلا وار جنگ جاری تھی، اور جس میں پاکستان آرمی کے لوگ بھی شہادت پاتے تھے اور ہلاکتیں ہوتی تھی اور دوسری طرف کے لوگوں کو بھی مارا جاتا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پبلک جو سی ہے آپ کے ساتھ نہ ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سروائیو کرنا. اس کا سروائیو کرنا جب مشکل ہو گیا تھا، جس وقت امن قائم کر دیا تھا پاکستان ملٹری نے وہاں پہ، تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو ایسا ٹھنڈا بندہ بھیجتے ہیں. پاکستان ملٹری کا یہ فیصلہ تھا GHQ سے کہ ٹکا خان کو ہٹا کے، کیونکہ ٹکا خان سے ایک نفرت کا اظہار وہاں پہ کیا جا رہا تھا، اور کیونکہ ٹکا خان کی وجہ سے بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. ان ہلاکتوں کی وجہ سے وہاں پہ ایک نفرت بھی تھی. یہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ یہ غلط فیصلہ تھا کہ ان کو اس وقت کمانڈ چینج نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ علاقہ ٹوٹل کنٹرول میں نہیں تھا ابھی. وہاں پہ ایک امیر عبداللہ خان نیازی کے نیازی کو وہاں پہ کمانڈر بنا کے بھیج دیا گیا. جب وہ آئے وہ تو انہوں نے جس طریقے سے کام کیا، کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ جو میں نے جو آج تحقیق کی مختلف کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جنرل نیازی جو سے تھے آنسوؤں سے رویا کرتے تھے وہاں پہ کہ میں کدھر پھنس گیا ہوں آ کے. اور اس بنا کے اوپر ان کا دل روسا تھا. وہ کہتے تھے کہ میں اتنے لوگ مروا نہیں سکتا، کیونکہ عجیب جنرل تھے وہ. بہرحال وقت گزرتا گیا اور
جو انڈین فورس جو تھی وہ بنگلہ دیش جو آج کل ہے، جو مشرقی پاکستان کے اندر 22 نومبر کو داخل ہو چکی تھی، اور انہوں نے کافی علاقوں پہ قبضہ کر لیا تھا۔ 3 دسمبر کو وہ لوگ ڈھاکہ کو گھیر چکے تھے، اور اس کو ڈھاکہ کو گھیرنے کی وجہ سے تھے جو جو بہت سارے علاقوں میں جو پاکستان فوج تھی، جو 93,000 جو یعنی کہ 1 لاکھ کے قریب کی فوج تھی، جس کے اندر وہ لوگ بھی شامل تھے جو رضاکار بھی تھے الشمس اور بدر کے۔ 3 دسمبر کو تک انڈین جو فورس تھی، مفتی بانی تو پہلے سے موجود تھے، جو پاکستان مشرقی پاکستان مختلف جگہوں پہ کارروائیاں کر رہے تھے۔ یہ مفتی بانی وہ ہیں جس نے جو وہ لوگ تھے جو مشرقی پاکستان میں فساد ڈالنے کے لیے انڈیا نے بھیجے تھے، جس کا ذکر جب نریندر مودی صاحب جو سے ڈھاکہ گئے ہیں تو حسینہ واجد کے سامنے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم تھے جنہوں نے مفتی بانی بھیجے اور آج آپ کو آزادی دلائی ہے۔ تو یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے اندر انڈیا نے دخل اندازی کی، اور جس کی وجہ سے یہ سارا فساد پھیلا۔ بہرحال وہ 16 دسمبر سے 2 دن پہلے یہ بات طے ہو چکی تھی کہ پاکستانی فورس جو سی ہے وہ ہتھیار ڈال دے گی، اور اس کے لیے کئی جنرل جو سے راضی نہیں تھے، کچھ وہاں سے نکل بھی گئے تھے، جیسے کہ علی گوری خان نکل گئے تھے، اور بہت سارے جنرل وہاں سے نکل گئے تھے، لیکن بہت سارے پاکستانی فوجی وہاں ہتھیار ڈالنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ فوج ڈالنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ ضد تھی جنرل نیازی کی کہ ہتھیار ڈالے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے، نہیں تو صرف اور صرف موت ہے۔ آپ کے پاس طیارے ہی موجود تھے، ٹینک بھی تھی، توپیں بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، آپ 1 سال تک لڑ سکتے تھے، صرف چند دن اور آپ گزارا کر لیتے، اور لوگ کر لیتی ہوتی، قومیں بڑی بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا اور ہتھیار ڈال دیے۔ جو ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان فوج کو، اس کا مداوع بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، کیوں یہ حالات اتنے ہوئے؟ ایک تو لالچ تھی، میں نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی کہ لالچ وہ تھی کہ مشرقی مغربی پاکستان میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اور اس میں بات اگلی شروع کرنے سے پہلے، کہ مجیب الرحمان جو تھے وہ قید میں تھے مغربی پاکستان میں، اور مجیب الرحمان نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں 2 ٹکڑے ہوں، وہ چاہتے تھے کہ میں وزیر اعظم پاکستان بنوں، اور پورے پاکستان، مغرب اور مشرق دونوں پاکستان کا میں وزیر اعظم بنوں۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہیں چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم پورے پاکستان کے بنے، وہ چاہتے تھے کہ مغرب پاکستان کے وہ وزیر اعظم بن جائے، اور مشرقی پاکستان بے شک الگ ہوتا ہے تو ہو۔ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے، جیسے جنرل یحییٰ نے استعمال کیے یا اور جرنیل نے استعمال کیے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑو، ہم اپنے مغرب پاکستان کو بچائیں، اس قسم کی خود غرضیاں آ چکی تھیں۔ اس میں سب سے زیادہ جو خود غرضی نظر آتی ہے یحییٰ خان کی تو تھی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی تھی۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کہہ دیتے کہ جو میجورٹی جس کو ملی ہے اس کو حکومت دے دی جائے، تو یہ آج یہ سیاپا ہوتا ہی نہ، آرام سے ان کو دے دیتے، اسمبلی کا اجلاس ہوتا، وزیر اعظم مجیب الرحمان بنتے، اور کوئی فساد نہیں تھا۔ دارالخلافہ ڈھاکہ جاتا تھا تو جانے دیتے، کیا فرق پڑتا، جہاں اکثریت ہوتی ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے، لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم ان کو کیوں حکومت دیں، آپ منارٹی میں تھے، آپ 5 کروڑ تھے، وہ 7 کروڑ تھے، آپ کو ان کو حکومت دینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں حکومت دی، اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک جو سا تھا 2 ٹکڑے ہو گیا، اور 2 ٹکڑے بھی ایسے ہوا کہ ایک نفرت کا بیج ہم نے بو دیا آپس میں۔ آج مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، پاکستان سے کتنا آگے ہے؟ وجوہات یہ تھی، ہم نے اچھے لوگوں کو کھویا، ہم نے برے لوگوں کو نہیں کھویا، ہم نے اچھے لوگوں کو کھو دیا، جو محنت کرنا جانتے تھے، جن کے اندر عقل شعور تھا، ان کو بلا دیا۔ آج ہم بے شک مغربی پاکستان میں موجود ہیں، کئی قومیں وہاں موجود ہیں، لیکن ہم آپس میں پھر بھی ایک نہیں ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، لسانی زبان پہ لڑ رہے ہیں، مذہب پہ لڑ رہے ہیں، فرقوں میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسروں کے علاقائی لڑائیاں ہماری جاری ہیں۔
وجہ یہ تھی کہ یہ بھی بیج جو تھا ذوالفقار علی بھٹو کا ہی بویا ہوا تھا، جس نے پاکستان کا بیڑا گرک کیا، اخلاقی طور پہ بھی اور پاکستان کے جغرافیائی طور پہ بھی۔ اگر پاکستان کا بیڑا غرق کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ اخلاقی طور پہ یہ برا کیا کہ 74 میں جو اس نے احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اس سے اخلاقی بدحالی پاکستان کی ہوئی، جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ آج ہم میں اتنی نفرتیں ہیں، ہم شیعہ سنیوں کی نفرتیں آپس میں بڑھ گئی ہیں، اتنی نفرتیں ہیں، پھر ان دونوں کو اگر اکٹھا کرتے ہیں تو وہ احمدیوں کے خلاف نفرتیں ہیں، پھر اور کمیونٹی کے خلاف نفرتیں ہیں۔ یہ نفرتوں کا بھی بیج ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ہے، پھر خدا تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا، یہ بھی سب لوگ تاریخ میں دیکھیں گے، اور آئندہ تاریخ آتی جائے گی، ابھی کھل رہی ہے تاریخ، اور یہ کھلتی جائے گی۔ ہم نہیں ہوں گے تو آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اس ملک کو برباد کیا۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، ان دونوں کے نام سیاہ حروف سے لکھے جائیں گے ہمیشہ، جنہوں نے صرف اور صرف پاکستان کو نفرت دی۔ اگر آج کی حکومتیں جو سی ہیں وہ آج ان چیزوں کو سنبھال لیں، وہ آئین کو صاف کر دیں، قراردادوں کو ختم کر دیں، شاید اس پاکستان میں دوبارہ سے ہم اکٹھے ہو جائیں اور دوبارہ مضبوط ہو جائیں۔ بنگالی ہم سے دور نہیں ہیں، وہ آج بھی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ پاکستانی ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی، وہ کھیل کے آئی ہے، وہاں بھی ایک محبت کا اظہار ہے، کیونکہ محبت جو دلوں میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے، بھلے کتنا بھی آپ برائی پیدا ہو جائیں، ایک نہ ایک دن بے شک ان کا نام بنگلہ دیش ہی رہے، لیکن وہ آج بھی ہمارے ویسے ہی بھائی ہیں۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اگر تاریخ بتاتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو ضرور میری رہنمائی کیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔